بڑھتے ہیں سبق نمبر 7 کے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 آپ کے سامنے تحریر ہے۔ سوال نمبر 3 کچھ یوں ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ جیسا کہ 7ویں رکوع کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ہم نے پڑھا کہ کفار منافقین کو آل فرعون سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ لوگ چونکہ ظالم لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا انجام کیا کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ اب جب آپ اپنے آنسر شیٹ پر سوال لکھ لیں گے، خوش خط کر کے آپ نے سوال لکھنا ہے۔ سوال لکھنے کے بعد آپ جواب کی ہیڈنگ دے دیجئے، اور پھر آپ اپنے جواب کا آغاز کریں۔ آپ کہیں گے کہ اس سبق میں یا ان آیات میں یا سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے جو اسباب بیان فرمائے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اگر چاہیں تو نکات کی صورت میں 1 2 3 کر کے آپ بیان کر دیں۔ تو پہلا سبب تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ظالم لوگ تھے۔ اب ایک تو یہ کہ یہاں پر اس آیت میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس سبق میں کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کفر اور شرک سب سے بڑا سبب ہے، ان اسباب کی ہی پیداوار ہوتے ہیں باقی اسباب۔ یعنی جب آپ نے کفر اور شرک کیا تو پھر آہستہ آہستہ آپ معصیت اور گناہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مزید اسباب اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں، اور آپ پھر اس میں اپنے سوال میں جواب جب تحریر کریں گے تو آپ کہہ دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور وہ ظالموں میں سے تھے، وہ ظالم لوگ تھے۔ تو یہ دو وہ نکات ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے، جو اس سبق میں بیان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی مارا، دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو سمندر میں غرق کیا اور فرعون کو نشان عبرت بنا دیا۔ امید کرتی ہوں اس سوال کی اور اس کے جواب کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب۔ سبق نمبر 7 ہم پڑھے ہیں، اس کے مشقی سوالات حل کرے ہیں، 3 سوال ہم حل کر چکے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے چوتھا سوال۔ چوتھے سوال میں آپ کے سامنے ایک آیت، ایک عبارت دی گئی ہے، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم تحریر کریں۔ آپ کے سامنے میں عبارتوں کو پڑھ دیتی ہوں، آیت کو بھی پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم اس کو حل کرنے کا، اس کا مفہوم بتانے کا طریقہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے آپ کے سامنے سوال نمبر 4، السوال الرابع۔ عبارت کچھ یوں ہے، مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے، اور آیت کچھ یوں ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آیت آپ کے سامنے مینشنڈ ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ کو آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح آتی ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ آپ آیت لکھ لیں گے، اپنے پیپر پر آیت خوبصورت کر کے تحریر کریں، اور اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ترجمے کی ہیڈنگ دے دیجئے۔ ترجمے کی جب آپ ہیڈنگ دے دیں گے، پھر آپ انورٹیڈ کوماز میں اس آیت کی کا مطلب یعنی اس کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ انورٹیڈ کوماز میں آپ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جب آپ کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو آپ تشریح کی ہیڈنگ دے دیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا، اور یہاں پہ بھی آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں کہ آپ نے تشریح میں کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ آپ نے تشریح میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں سورہ سے لی گئی ہے، اور اگر آیت میں ایسا ہو کہ کوئی پس منظر ہو، کوئی اس آیت کا سبب نزول ہو، تو آپ نے اس سبب نزول کو بتانا ہوتا ہے۔ بعض آیات یا بعض آیات کے حصے ایسے ہوتے ہیں جو سیاق و سباق کے محتاج ہوتے ہیں، سیاق و سباق بتائے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، یا بات کو مزید افیکٹو اور امپریسو بنانے کے لیے سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
उन आयात को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दें और फ़ायदे के लिए मज़ीद उसको तूल देने के लिए आप उसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इन आयात से आज के मुसलमानों को ये सबक मिलता है, और फिर इस तरह से आप उसको तहरीर कर सकते हैं। बढ़ते हैं, आयत में क्या मुराद है अल्लाह ताला की, आपने इसमें क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। रुकू नंबर 7 की आयत है, और ये वही आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि जो फरिश्ते हैं वो कुफ़ार की जानें, उनकी रूहें किस तरह से सल्ब करते हैं, किस तरह से कब्ज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने जब तर्जुमा तहरीर कर लिया तो अब आप तशरीह लिखना शुरू करेंगे कि ये सूरह अनफ़ाल की आयत हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 2 आयत हैं, अज़ाब अल हरीक तक एक आयत है और उसके बाद ज़ालिका से लेके बिज़ल्लाह मिलिल अबीद ये दूसरी आयत है। ये एक आयत है और ये दूसरी आयत है आपके पास। तो यहाँ पर 2 आयत की तशरीह आपसे मतलूब है, लेकिन इन दोनों आयत का मजमून एक ही है, जिसमें कुफ़ार के मुतालिक बयान है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है, जब वो मरने वाले होते हैं, तो फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते हैं, उनकी पुश्तों पर कोड़े मारे जाते हैं और उनके लिए आग का अजाब है और उनको जहन्नुम की तरफ हांका जाता है, और ये उनके अपने अमाल की सज़ा है। तो यहाँ पर मैंने जब अपने वीडियो लेक्चर में आपके सामने इस आयत को बयान किया था तो मैंने आपके सामने मुफस्सरीन के अक़वाल भी बयान किए थे कि ये जो आयत है ये किस चीज़ के मुतालिक है। तो कुछ मुफस्सरीन ये कहते थे कि ये ग़ज़वा बदर से मुतालिक है, कुछ मुफस्सरीन ने ये कहा कि इसका जो मजमून है या इसका जो हुक्म है वो अमूम पर दलालत करता है, यानी तमाम काफिरों की यही सज़ा होती है, इसी तरह से उनकी जानें कब्ज़ की जाती हैं। और कुछ ने ये फरमाया था कि ये आलम बरज़ख से मुतालिक है, और कुछ ने ये कहा कि दुनिया में तो काफिरों की ऐसी सज़ा होती है कि फरिश्ते उनकी रूहों को कब्ज़ करते हुए उनको मारते हैं, और जब जहन्नुम की तरफ वो रोज़े क़यामत हाँके जाएंगे तो उनको इस तरह से मारा जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो सवाल का जवाब होगा, जो आप तशरीह तहरीर कर रहे होंगे, तो आपने इस तरह से इस आयत की वजाहत करनी है। और फिर जब अल्लाह ताला ने आयत के अगले हिस्से में ये भी फरमा दिया कि ये इन लोगों के अपने अमाल की सज़ा है, यानी कि सज़ा का सबब बताया। आपने पहली आयत में सज़ाएँ बतानी हैं कि कुफ़ार के लिए क्या सज़ाएँ हैं, और उसके बाद आयत के अगले हिस्से में आप कहेंगे कि आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने इनकी सज़ा का सबब भी बयान कर दिया कि अल्लाह ताला तो ज़ालिम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला की तो जो रहमत की सिफ़त है उसके गज़ब पर हावी है, लेकिन चूँकि लोग खुद अपनी जानों के साथ जुल्म करते हैं, अपने अमाल और अपनी कुफ़र और शिर्क की बदौलत, उस सबब की वजह से फिर उनको इस तरह की सज़ाएँ अल्लाह ताला देते हैं। उम्मीद करती हूँ इस सवाल की भी आपको समझ आ गई होगी। अगले खुलासे के साथ, अगले क्यूए के साथ, अगले मशकी सवालात के साथ फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए tutoria.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।